السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج سے میرے عزیزو ہمیں تاریخ اسلام سننی ہے۔ اسلام کی نشو و نما اور اس کی ترویج و اشاعت اس دن سے ہی شروع ہو چکی ہے جس دن سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے، لیکن آج کے دور میں ہم اسلام نام سے جس دین کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ ہے۔ اسلام کی تاریخ سننے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے کے تمام حالات بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے جو زمین منتخب کیا اللہ رب العزت نے، وہ عرب کی زمین ہے۔ عرب دنیا کے جغرافیہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی سچویشن جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سنگلاخ زمین ہے، صحرا، پانی کی قلت، یہ تمام چیزیں عرب میں موجود ہیں، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس زمین کو منتخب کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو اگر میں اس تاریخ کی ابتدا کے لیے کہوں تو ظاہر سی بات ہے، کل ہم نے عرض کیا اسلام آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن عرب کی سرزمین پر یہ دین ابراہیمی کے نام سے آیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا جب دنیا میں کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت پھیل چکی تھی، لوگوں میں کثرت سے اپنی عبادت کروانے کا رواج ہو چکا تھا۔ جیسے کہ نمرود کا زمانہ تھا، وہ طاقت و قوت کے بل بوتے اپنی عبادت کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا۔ اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے عراق، بابل کے شہر میں، عراق کا ایک شہر بابل میں، اور وہاں سے آپ نے نور ہدایت کو منور کیا، ایک خدا واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آپ کی آبادی دشمن ہوئی، خاندان دشمن ہوا، بادشاہ دشمن ہوا، بدلے میں آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل کر مصر چلے گئے، مصر کی سرزمین کو آپ نے اپنا جائے قیام بنایا، وہیں پر رہنے لگے۔ آپ کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، اولاد نہیں تھی برسوں تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت میں بہت سارے لوگ تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کا ایک بادشاہ جو آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو نور ہدایت سے روشن کیا، پھر وہ آپ کی عزت و تکریم کیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیاہ کر دیا۔ شروع سے میں تاریخ میں چل رہا ہوں، سب کو ذہن حاضر رکھنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ دوسرے نکاح میں آئیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور ہوا یہ کہ دو بیویاں ایک گھر میں رہیں، معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب معاملات بدلنے لگ گئے تو حضرت ہاجرہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اس ماں اور بیٹے کو الگ رکھا جائے اور پہلی بیوی کو الگ رکھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو مصر میں ہی چھوڑ دیے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہاں سے عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین کو آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عرب میں بھی ساری زمین کا انتخاب نہیں، عرب کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو آج جہاں پر ہے وہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کسی کا گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں۔ خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنایا ہوا، آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا، نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں، بغیر چھت کا مکان تھا۔
پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، پھر دوبارہ آتے رہے جاتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو ہی باپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دیواریں اونچی کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہو جاتا، جب آپ کے اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے، شاد و آباد کر دے، اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات سے تو ان کو رزق عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جو بے آباد علاقہ تھا، اب سنیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بے آباد علاقہ، کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک قبیلہ آیا جو تجارت کے لیے کہیں کا سفر کر رہا تھا، چونکہ وہاں پر زمزم کا کنواں بھی تھا۔ تاریخ میں آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں نکلا، اور وہ پانی کا سوتا چشمہ ایسا تھا کہ کنٹینیو جاری، بلکہ آج تک جاری ہے۔ تو ایک قبیلہ وہاں سے سفر کر رہا تھا جس کو قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، وہاں کے پانی کی فراوانی کو دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیے اور وہیں رہ گئے، بس گئے۔ یہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد ہوا، قبیلہ بنو جرہم۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی بھی فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کی اولاد اب بڑھتی گئی۔ عرب سرزمین میں سب سے پہلی یہ نسل ہے، عرب کو آباد کرنے والی پہلی نسل اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ آپ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ اب ان کی نسل اتنی بڑھتی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے نابت، ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت آئی، خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ سارا انتظام آپ کا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے، خانہ کعبہ کی تولیت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کوئی بھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی بھی طرح کا برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ ننیال کے تھے۔ تو کئی سالوں تک قبیلہ بنو جرہم کا خانہ کعبہ پر قبضہ باقی رہا، لیکن انہوں نے بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کے پاس لوگ جو دور دور سے آتے تھے دنیا میں، حاجی، اس وقت بھی ہر سال حج ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان سے چڑھاوے لینا، ان سے زیادہ مانگ کرنا، یہ سب چیزیں ہونے لگی۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ذمہ لے لی۔ تولیت کہتے ہیں ذمہ داری، جس سے متولی کہا جاتا ہے، جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، تولیت اسی کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داریاں، بھی حالات بھی آپ کو بتاؤں تاکہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان ایک شخص پیدا ہوئے جو آل اسماعیل میں بہت ہی معزز انسان تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت عدنان تک پہنچتا ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ عدنان نے مکہ مکرمہ کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور اس کے بعد اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو تجارت کے لیے اور اپنے معیشت کے لیے، اپنے معاش کے لیے دور دور جانا پڑا، مکہ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا۔ آبادی بڑھتی چلی گئی مکہ مکرمہ کی، اور اس کے بعد زمانے کے صبح شام گردش لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، آتے گئے ایسے کہ آل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ یا ان کی خدمت کا معاملہ خانہ کعبہ پر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ پھر کوئی دوسرا قبیلہ آیا، بنو خزاعہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اپنے حصے میں لے لی۔ اب جو اصل تاریخ شروع ہوتی ہے وہ میں بتانا آ رہا ہوں۔ تو برسوں برس اسی طرح سے گزرتے گئے، اور پھر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فہر نام ہے۔ فہر کا ایک لقب تھا قریش، اور یہیں سے قریش خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ قریش ان کا لقب تھا اور اصل نام تھا فہر بن غالب۔ تو حضرت فہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی، اور اس کے بعد اب قریش خاندان کی ابتدا ہوئی۔ لیکن جگہ جگہ یہ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ مکہ میں رہے، کچھ باہر رہے، لیکن خانہ کعبہ کی تولیت کی اور وہاں کا سارا قبضہ جو ہے بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔
پھر زمانہ بدلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یعنی قریش خاندان میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام قصی تھا. یہ تاریخ کے بہت اہم آدمی ہیں, بہت اہم ترین شخصیت ہے قصی. ساری سیاست عرب کی وہیں جا کر ختم ہوتی ہے. قصی ایک کلاب کے بیٹے تھے, لیکن ایسا ہوا کہ باپ کا انتقال جلدی ہو گیا. قصی جو ہے بنو عزرا قبیلے میں ہی پرورش پائے اپنے ننیال میں. جوان ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ تمہارا خاندان تو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے اور خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار رہے ہیں, متولی رہے ہیں. تو وہ اپنے ننیال کو چھوڑ کر کے جب مکہ آئے تو قصی یہ جوان تھے, بھرے جوان تھے. آتے ساتھ ان کے اندر وہ ہنر تھا, پیشانی میں وہ چمک تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا. ظاہر سی بات ہے وہ چمک کسی اور کی نہیں تھی, وہ نور مصطفیٰ کی تھی. قصی نے آتے ساتھ ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا. لوگ جوق در جوق قصی کے گرویدہ ہو گئے. پھر قصی نے سارے قریش کو جو ادھر ادھر منتشر تھے سب کو مکہ میں جمع کر دیا اور بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی اس کو حاصل کر لیا. اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اب تک مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ کی خدمت اور حرم میں جو معاملات چلتے تھے وہ یوں ہی چلتے تھے. جو ذمہ دار ہے اس نے جو دیکھ لیا وہ کر لیا. لیکن قصی نے باضابطہ ڈپارٹمنٹ بنائے, شعبے بنائے, حکومت کا اسٹیبلشمنٹ جس کا طرح ہوتا ہے پورا انہوں نے بنایا. انہوں نے ذمہ داریاں بانٹیں, سقایا, رفادہ, سدانہ, یہ سب نام رکھے گئے ہیں. یعنی انہوں نے شعبے ایسے بانٹ دیے, ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیے گئے کہ یعنی کئی قبیلوں کو جمع کیا مکہ میں اور کہا جب کبھی کہیں جانے کی ذمہ داری ہوگی, جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری, وہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی تھی, وہ ایک قبیلے کو سونپ دیا. اور ہر سال جو حاجی آتے ہیں مینا میں ان کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا, اس کو سقایا کہا جاتا تھا, وہ ایک قبیلے کی ذمہ داری دے دی گئی. سقایا یہ ڈپارٹمنٹ پوری منسٹری ہو گئی. اور اس کے بعد رفادہ یہ ایک ذمہ داری ہے, جو حاجی آیا کرتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی, کہیں دور دراز سے سفر سے آئے ہوتے ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی, وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. یہ رفادہ ایک منسٹری کا نام ہے, وہ اس منسٹری کے ذمہ دار ایک قبیلے کو بنایا. پھر اس کے بعد سدانہ خانہ کعبہ کی حفاظت, اس کے غلاف کو تبدیل کرنا, اس کی چابی کی ذمہ داری, اس کو کھولنا بند کرنا, اس کی صفائی کرنا, وہ بھی ایک قبیلے کے ذمے میں دے دیا. وہ باضابطہ ایک منسٹری بنائی گئی, ایک وزارت تھی. اور اس کے علاوہ تقریباً انہوں نے 26 منسٹریاں بنائی تھیں, شعبے بنائے تھے. کون؟ حضرت قصی. یہ دنیا میں سب سے پہلے اس طرح شعبے جات کو تقسیم کر کے, جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے, ایک ڈیموکریسی نظام ہوتا ہے, اس طرح سے آپ نے بنایا. اور حضرت قصی کی یہ مہارت تھی کہ پورے عرب میں آپ کا, بلکہ ہر جگہ آپ کا چرچا ہونے لگا. اور حضرت قصی نے اس چیز کو اتنے اونچے لیول تک لے جا کر وہاں مکہ مکرمہ کو پوری دنیا میں متعارف کیا کہ لوگ یہاں کی خدمتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ہر قبیلے کو الگ ذمہ داریاں تھیں. یہ تاریخ ہے. اس کے بعد قصی جلدی ہی انتقال کر گئے, حالانکہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا, ان کا زیادہ وقت نہیں تھا. ان کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد ان کے گھر جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ 2 بیٹے تھے, ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف. قصی نے اپنی ساری ذمہ داریاں اپنی جانشینی عبد مناف کو دے دیا. عبد مناف یہ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے انسان تھے اور لوگوں میں بہت ہی معزز تھے, مکرم تھے. عبد مناف کے ذمے میں جو کام آئے تھے وہ جس طرح ان کے باپ قصی نے بانٹے تھے. اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے پیدا ہوئے جو عرب قبیلوں میں نہیں قریش خاندان میں سب سے افضل انسان سمجھے جاتے تھے, وہ حضرت ہاشم ہیں. ہاشم, ان کا لقب ہاشم اس لیے تھا کہ یہ اتنے فیاض تھے, اتنے سخی تھے کہ اپنا مال کا اکثر حصہ پورا حاجیوں کو کھلانے میں تقسیم کرتے تھے. ایک بار عرب میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوکے تھے اور لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی بہت زیادہ آ گئی. تو حضرت ہاشم نے سال بھر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کو شوربے میں ڈبو کر لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے, اس لیے آپ کا لقب ہاشم ہوا. ہاشم اس ذمہ داری کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت وغیرہ عبد الدار کے پاس تھی. سقایا, رفادہ, جس کو میں ابھی نام دے کر کے جو منسٹریاں بتایا کہ یہ الگ الگ قبیلوں کے ذمے تھی, تو عبد الدار جو ایک ان کے پردادا کے ہی خاندان میں لوگ تھے, انہوں نے بدعنوانیاں شروع کی تھیں, ٹیکس لگایا, حاجیوں سے پیسہ لیا. یہ تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم نے وہ ذمہ داریاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں. اب قریش خاندان میں حضرت ہاشم کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ رفادہ یعنی حاجیوں کو مالی مدد دینے کے بھی آپ ہی ذمہ دار تھے, سقایا مینا میں حاجیوں کو پانی پلانے کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے, اور سدانہ خانہ کعبہ کی چابی اور کلید بردار جو کہتے ہیں وہ بھی ذمہ داریاں آپ نے لے لی تھی. اتنا ہی نہیں, ندوہ ایک وہاں کی ایسی بیٹھک کا نام ہے جو عدالت بھی ہے, پارلیمنٹ بھی ہے, مشورے کی جگہ ہے, جہاں سب کے فیصلے کیے جاتے تھے, وہ بھی حضرت ہاشم کے ذمے میں تھی. حضرت ہاشم
ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شادی فرمائی اور ان کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا۔ حضرت ہاشم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا شیبہ، اور اس کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ شیبہ بچپن میں ہی اپنے باپ سے محروم ہوئے، اور ان کے چچا تھے مطلب جن کا نام تھا، ہاشم کے بھائی، خود لے لیا اور پرورش کی، اور اتنی اچھی پرورش کی کہ لوگ جو ہے شیبہ کو ان کے اصلی نام کی بجائے مطلب کا غلام یا مطلب کا بیٹا کہتے ہوئے عبد المطلب ہی کہنے لگ گئے۔ یہ عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں، عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری سب سے لمبے عرصے تک سنبھالنے والے یہی ہیں، کافی لمبا ٹائم ان کو ملا۔ عبد المطلب کے زمانے میں ہی وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب کے بھی تقریباً کافی اولاد ہوئیں، بیٹے ہوئے 12 کے قریب ان کی بھی اولاد ہوئیں۔ آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سارے بچوں کو جوانی کی حالت میں دیکھ لوں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب سارے بچے آپ کے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور اس کے بعد آپ نے قرعہ اندازی کی اپنے بیٹوں کے نام نکال کر کے کہ کس بیٹے کا نام نکلے گا جس کو قربان کیا جائے۔ تو آپ نے جب قرعہ اندازی کی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا، قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، نور نظر تھے۔ آپ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اس نور نظر محبوب بیٹے کی قربانی کی بجائے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں، تو 100 اونٹ قربان ہوں گے لیکن آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مان لی جائے گی کہ آپ نے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انا ابن الذبیحین، اے لوگوں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حضرت شیبہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے رہے، یہ تاریخ یہاں تک آئی۔ آل اسماعیل ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ تاریخ کو میں نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کی۔ ان میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی آپ نے کہ ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا وہب بن عبد مناف کا، ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی، جو سب سے معزز قبیلے کی خاتون تھیں، پاکیزہ تھیں، طیبہ تھیں، طاہرات تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی بڑی مشہور شادی ہوئی کیونکہ حضرت عبداللہ کو کئی عورتیں دیکھتی تھیں اور شادی کی خواہش رکھتی تھیں۔ مکہ میں کئی لوگوں نے پیغامات دیے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے، پہلے میں دیکھا کرتی تھی، جس پر میں گرویدہ تھی میرے عزیزوں وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا۔ پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے، اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا، آج کا وہ مدینہ المنورہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں، کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا۔ اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی، اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا۔ اور پھر چند ماہ گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت تاری تھی، عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے۔ حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ پس منظر بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، دنیا میں کیا چل رہا تھا اس وقت، حالات کیسے تھے۔ اس کو میں ڈیوائڈ کر کے اگر بتاؤں، سیاسی حالات اور مذہبی حالات۔ سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط، قبضہ زیادہ کس کا تھا؟ اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر۔ روم کی حکومت اور فارس کی حکومت، ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں۔ عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے۔ مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط، قبضہ
سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ دو حکومتوں کا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھیں. رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں، پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں. اس آڑ میں دو سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھیں. یہ حالات تھے سیاسی. عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس. لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ دو طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں. اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو. 4 حصوں میں فارس، جس کو آج پرشیا کہیں آپ، ایران جو آج کے دور کا ہے، اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں، بلند تھیں. پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے. مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں. یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے. ہمیشہ بتوں کی، ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ، یعنی فارس کے لوگ. آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا. 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے لوگ. اس طرح کئی بت کدے تھے، کئی آتش کدے تھے. یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی، جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے، جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے. یہ حالات پرشیا کے تھے. اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے روم، یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد، اس زمانے میں بھی تھے، پہلے سے بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں